اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین وإن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وإن یمسسک بخیر فهو علی کل شیء قدیر۔ کل کے سبق کے اندر ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود پوری کائنات کو کھلا رہا ہے لیکن آپ نہیں کھاتا، اور ساری کائنات کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا کہ اے محبوب آپ ان کو فرما دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم پر سب سے پہلے گردن رکھنے والا بھی میں ہی ہوں، گردن جھکانے والا بھی میں ہی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رب کے جو بھی حکم نازل ہوتا ہے سب سے پہلے نبی خود اس پر عمل کرتا ہے۔ ہاں، جتنے بھی احکامات الہیہ آتے ہیں سب سے پہلے نبی اس پر آپ عمل کرتا ہے، پھر اس کے بعد لوگوں کو، اپنی امت کو حکم ارشاد فرماتا ہے۔ اب یہی بات آگے چل رہی ہے، تو کیونکہ سرداران مکہ نے کہا تھا کہ آپ عرب والے دین پہ آ جائیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو یہ جواب ارشاد فرمائے ہیں۔ فرمایا قل، اے محبوب آپ یہ بھی فرما دیں، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، فرمایا کہ میں اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرتا ہوں، اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرتا ہوں، اور مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ ایک ربی عذاب یوم عظیم، ایک بہت بڑے دن کے اندر جو عذاب آنے والا ہے میں اس سے بھی ڈرنے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، نبی تو سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ رب کی نافرمانی کی جائے، تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو معصوم بنایا ہے کہ رب نے جو حکم کرنا ہے نبی نے اسی حکم پر منوان عمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم سے جو کمی بیشی ہو جاتی ہے یا سستی ہو جاتی ہے ہم سے ہو سکتی ہے، انبیاء سے یہ فعل نہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہاں، جو حکم مل گیا تو وہ مل گیا۔ ٹھیک ہے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار مکہ نے کہا نا کہ جناب آپ ہمارا کہنا مان لے، آپ کے ساتھ جو ہے کوئی نہیں چلے گا، ٹھیک ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تب تک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت دیتا رہوں گا جب تک میری جان نہیں نکل جاتی ہے۔ یعنی کوئی میرے ساتھ چلے یا نہ چلے مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، میرا کام ہے رب کا پیغام پہنچانا، یا تو میں اپنی جان سے جاؤں گا یا پھر رب کا پیغام جو ہے دنیا کے اندر پھیل جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، آپ دیکھیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من یصرف عنہ یومئذ، فرمایا کہ جس شخص سے قیامت کے دن عذاب کو پھیر لیا گیا، یعنی جس کو عذاب سے بچا لیا گیا، فقد رحمہ، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اندر آ گیا ہے۔ خوش نصیب شخص صرف اور صرف قیامت کے دن وہی ہے جسے قیامت کے دن عذاب سے بچا لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا نا، اس کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ ہر کسی کو اس دن کی جو کیفیت ہوگی وہ الگ الگ ہوگی۔ کسی کو ایسے لگے گا جیسے پلک جھپکتے ہی قیامت کا دن جو ہے وہ گزر چکا ہے، اور کسی کو ایسے لگے گا 50,000 سنۃ مما تعدون، قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ وہ 50,000 سال کا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو ہر کسی کی کیفیت الگ الگ ہوگی۔ جیسے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ پل صراط کا جو فاصلہ ہے وہ 15,000 سال کا ہے۔ پل صراط، یہ جو کہتے ہیں نا ہم، اے جناب نعت خان کہتے ہیں سرٹیفکیٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ جناب ایسے تو ٹپ بھی جانا ہے، فون نکل جانا ہے پوری سپیڈ نال، ٹھیک ہے، یہ پوری سپیڈ کے ساتھ وہ جو نکلنے والے ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ ٹھیک ہے، ان کے بارے میں حدیث پاک آتی ہے کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوں گے کہ جب وہ پل صراط سے گزریں گے نا، گزرنے کے بعد جب وہ دوسری جگہ پہ جا کے کھڑے ہوں گے تو ایک دوسرے سے پوچھیں گے یار وہ دنیا کے اندر ہم نے پل صراط کے بارے میں پڑھا تھا وہ کہاں ہے؟ یعنی وہ اس انداز کے ساتھ پل صراط سے گزریں گے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ پل صراط گزر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے بھی یار جو پل صراط کے بارے میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ کہاں پر ہے؟ پھر ان کو بتایا جائے گا کہ اللہ کے بندو تم تو وہ کراس کر رہے ہو، سمجھ آئی نا، تم اس کو گزر چکے ہو وہاں سے۔ تو کچھ ایسے بھی ہوں گے جو 15,000 سال کا فاصلہ، حضور نے فرمایا کچھ دوڑ کے نکل جائیں گے، کچھ بیٹھ کے نکل جائیں گے، کچھ گھسیٹ کے بھی نکل ہی جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اور کچھ ایسے ہوں گے جب وہ گزر تو جائیں گے لیکن زخمی ہو کر گزریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ پل صراط کا جو راستہ ہے وہ سیدھا نہیں ہے۔ پہلے 5,000 سال تو اوپر کی طرف چڑھنا ہے، پھر 5,000 سیدھا جانا ہے، پھر 5,000 پھر نیچے اترنا ہے، اور وہ جو سارا راستہ ہے وہ سارا کا سارا تاریکی کے اندر، اندھیرے کے اندر ہے، وہاں پہ روشنی بھی کوئی نہیں ہے۔ ہاں، روشنی صرف عمل کی ہے،
یہاں سے کوئی لائٹ لے کے جائے گا تو شاید اسے راستہ نظر آ جائے، یہاں سے اگر کوئی لائٹ نہیں لے کے جا رہا تو پھر وہ آگے خیری بنا لے اپنی، ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من یصرف عنہ یومئذ، فرمایا کہ جس شخص سے قیامت کے دن عذاب کو پھیر لیا گیا ہے فقد رحمہ، اسے رب کی رحمت کا بہت بڑا حصہ مل گیا ہے. وذالک الفوز المبین، فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کھلی کامیابی. کھلی کامیابی کیا ہے؟ یعنی مطلب کیا ہے کہ جو قیامت کے دن بچ گیا ہے سمجھو کامیاب تو وہی ہوا ہے، ٹھیک ہے. آخری منزل تو یہی ہے نا کہ قیامت کے دن کا، قبر سے بھی ہر کسی نے گزرنا ہے، قیامت کے دن بھی آنا ہے، تو یہاں سے ہر کسی نے نکلنا ہے. تو فرمایا کہ بھائی قیامت کے دن جو بندہ بچ گیا، جنت کے دروازے تک پہنچ گیا، کامیاب تو بھائی وہی ہے، ٹھیک ہے. باقی اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، فرمایا پھر اسے کوئی دور کرنے والا کوئی نہیں ہے الا ہو، رب کے سوا. ہاں اگر رب کوئی تکلیف دے دے تو پھر اسے کوئی دور کرنے والا، دور بھی پھر وہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل ہی نہیں ہے کہ کوئی اسے دور کر سکے. یاد رکھے یہ قرآن مجید کی بڑی خوبصورت آیت ہے، 11ویں پارے کے اندر آئے گی. فرمایا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، فرمایا محبوب آپ یہ فرما دیں لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، تمہیں وہی تکلیف پہنچتی ہے جو تمہارے رب نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے، جو تمہارے لیے لکھ رکھی ہے. ہاں اور کیا ہے پھر آگے فرمایا، فرمایا ہوا مولانا، جس نے تکلیف لکھی ہے تمہارا مددگار بھی تو وہی ہے نا. یہ بہت بڑی تسلی ہے، ٹھیک ہے نا جی. اے محبوب آپ یہ فرما دے کہ ہمیں تکلیف وہی پہنچتی ہے جو ہمارے رب نے ہمیں ہماری قسمت میں لکھی ہے. اور پھر فرمایا ہوا مولانا، ہمارا مددگار بھی تو وہی ہے نا. کتنا خوبصورت جملہ ہے، جس نے تکلیف دی ہے ہمیں اس تکلیف سے نکالنے والا بھی وہی ہے. تو یاد رکھیں جتنی تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں اس کی حقیقت یہ ہے، یہ وہی ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری تقدیر کے اندر لکھ دی ہے. اب ایک سوال ہے، جب سب کچھ پہلے لکھ دیا گیا ہے تو پھر ہم سے پوچھا کیوں جائے گا؟ سوال تو بنتا ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ لکھ دیا ہے، بھائی اسے تکلیف ہونی ہے، اسے تکلیف یہ نہیں ہونی، اس نے کافروں کے مرنا ہے، اس نے مسلمانوں کے مرنا ہے، ٹھیک ہے جی، اس نے امیری کی حالت میں مرنا ہے، اس نے غریبی کی حالت میں مرنا ہے. جب سب کچھ پہلے لکھا جا چکا ہے تو پھر ہم سے کیوں پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی تم کیا کر کے آئے ہو؟ نہیں، تقدیر کیا ہے یاد رکھے، ہم جو کرتے ہیں نا یا جو آگے کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو لکھ رکھا ہے. بھائی رب جانتا نا ہم نے کل کیا کرنا ہے، رب جانتا ہے کہ ہم نے گھنٹے بعد کیا کرنا ہے، ہم نے رات کو کیا کرنا ہے، وہ تو جانتا ہے. تو جو کچھ ہم نے کرنا ہے نا وہ سارا کا سارا کیونکہ رب کے علم میں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو جو ہے وہ پہلے لکھ کے رکھا ہوا ہے، اسی چیز کو تقدیر کہا جاتا ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا جناب یہ ہمارے کالجوں اور یونیورسٹی کے اندر یہ جو ہے نا دنیا داری کھاتا، یہ اس چیز کو بڑا سوال اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں جی جب سارا کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر ہمارے اوپر کون سا اعتراض ہے، پھر ہم جو کر رہے ہیں وہ تو ہم وہی کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے تقدیر کے اندر لکھ دیا ہے. بھائی رب نے تقدیر کے اندر وہ لکھا ہے جو تم نے کرنا ہے، یہ نہیں کہ پہلے وہ لکھ کے رکھا ہوا ہے اور بعد میں تم اسی کے تابع ہو کے کر رہے ہو نا. جو کیونکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، ہر شے کو وہ جانتا ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. میں جو کچھ بندہ کر رہا ہے یا کرتا جائے گا، میں جو کچھ اس نے کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو لکھ کے رکھا ہوا ہے اور اسی چیز کا نام تقدیر ہے. سمجھ آئی نا؟ ہاں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، تو میں اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچا دے فَلَا كَاشِفَ لَهُ، پھر اس کو دور کرنے والا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا قرآن مجید کی آیت ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا کہ یہ جو جادو بھی اثر کرتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، وگرنہ خود کوئی جادو جتنا مرضی کرنا چاہے اس کے جادو کا اثر نہیں ہوتا ہے. ہمارے یہاں جو تویز اور دم درود کا جو ایک عام اثر پایا جاتا ہے کہ جی ہمارے اوپر کسی نے تویز کر دیا ہے، ہماری تو روزی روزی بند کر دی ہے، تو یاد رکھے اگر تھوڑی دیر کے لیے بندش ہو بھی جائے تو یہ بھی ہوتی رب کی وجہ، رب کی طرف سے ہوتی ہے، بندہ اس کے اندر کچھ نہیں کر سکتا. تو پھر ہم کیوں کرواتے ہیں، پھر ہم تویز کیوں لیتے ہیں، پھر ہم دعا کیوں کرواتے ہیں؟ تو یاد رکھیں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماریاں نازل فرمائی ہیں اسی طریقے سے ہر بیماری کی دوا بھی ساتھ ہی نازل فرمائی ہے. ٹھیک ہے، حدیث پاک کے اندر بلکہ یہ آتا ہے کہ 3000 بیماریاں اللہ تعالیٰ نے زمین پر نازل فرمائی ہیں. کتنی؟ 3000. میں 1000 بیماری کا علاج اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کے اندر رکھا ہے.
دعا کروائے اللہ تعالیٰ جو ہے بیماری کو ختم کر دے گا۔ 1000 بیماری کا علاج اللہ تعالیٰ نے رمضان اور مبارک کے روزے کے اندر رکھا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ اور باقی جو 1000 ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے علاج رکھا ہوا ہے کہ یہ دواؤں کے ذریعے، چاہے وہ دیسی والی تھی جو بھی ہو، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی تکلیف لکھ دی ہے تو اس تکلیف کا اللہ تعالیٰ نے ساتھ علاج بھی ساتھ ہی عطا فرمایا ہے، سمجھ آئی نا۔ اور آگے فرمایا وہی امسسک بخیر، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچ رہی ہے فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو اللہ تعالیٰ اس چیز پر بھی، ہر شے پر بھی قادر ہے، چاہے تو تمہیں تکلیف میں رکھے، یہ بھی اسی کی مرضی ہے، چاہے تو تمہیں بھلائی عطا فرما دے، اچھائی عطا فرما دے، یہ بھی اس پر بھی وہی قادر ہے۔ وہ شام کی ایک بچی تھی یا بچہ تھا، یہ بھی کل پرسوں کی بات ہے، تو اس سے ایک بندے نے پوچھا کہ جی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی؟ کہا جی اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا رب ہمیں آزما رہا ہے کہ یہ صبر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ یار یہ چھوٹی بچی کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی، کہ ہمیں ہمارا رب آزما رہا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ صبر کرتے ہیں کہ نہیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جس طرح صبر کی اعلیٰ مثال انہوں نے ہمارے سامنے قائم کر دی ہے نا، خدا کی قسم ہے آج کے دور کے اندر ایسی مثال قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی زبان پہ گلہ شکوہ نہیں ہے، جب بھی آپ کسی بھی آپ ویڈیو کو دیکھیں گے یا تو وہ کلمہ پڑھتے نظر آئیں گے یا اللہ اکبر کہتے ہوئے نظر آئیں گے، اس کے علاوہ ان کی زبان سے کوئی شے نہیں نکلے گی۔ اور میں آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں، بلکہ یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین شہید کون ہے؟ جسے یہودی قتل کرے۔ بہترین شہید وہ ہے جسے یہودی یا عیسائی قتل کر دے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس کے اندر سب سے بہترین شہید وہ ہے، اور آج وہ کیوں نہ وہ بہترین شہید ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی ایک لڑکے کی ویڈیو آئی تھی، اس نے کے سامنے مطلب ایک لاش پڑی تھی، اس نے کہا جی آپ کچھ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس لاش سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا جو بندہ بھی آ کے سونگنا چاہے اس کو سونگ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا اسی لاش سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا، دنیا کے مظلوم ترین شہید یہ ہے اور دنیا کے ظالم ترین تو ہے وہ قاتل وہی ہے۔ تو اللہ تبارک، یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بہترین شہید وہ ہوگا جسے کوئی یہودی قتل کرے گا یا عیسائی قتل کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، فرمایا کہ اپنے بندوں پر غالب بھی اللہ کی ذات ہی ہے، اپنے بندوں پر غالب بھی صرف اللہ کی ذات ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، غالب بھی وہی ہے، حکمت والا بھی وہی ہے، خبر رکھنے والا بھی وہی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں جو کر رہا ہوں کسی کو پتہ نہیں ہے، میں ہو سکتا ہے پوری دنیا کے اندر کسی کو پتہ نہ ہو، لیکن ایک ذات تو ہے نا جسے ساری خبر ہے کہ تو کیا کر رہا ہے۔ دیکھیے جی، میں حیران ہوا تھا، قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی، فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یہ بڑی کمال کی آیت ہے۔ فرمایا یہ جو تم اشارے کرتے ہو نا آنکھوں سے، یوں نہیں کر رہے ہوتے، آنکھ شریف مار رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعلم خائنۃ الاعین، فرمایا یہ جو آنکھوں کے کناروں سے تم بات کرتے ہو، یعلم، رب وہ بھی جانتا ہے۔ حالانکہ یہ کہا کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی بعض اوقات محفل کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی کونی شونی مار رہا ہوتا ہے تو چلو کونی تو نظر آ ہی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ بعض تو ذرا بابا سارے سیانے ہوتے تو یوں کر رہے ہوتے ہیں، یعنی آنکھیں اشارے سے کر رہے ہوتے ہیں، تو فرمایا یوں کرتے نا، یوں یہ جو آنکھوں کے اشارہ ہے، فرمایا یعلم خائنۃ الاعین، فرمایا یہ جو آنکھوں کے کناروں سے تم جو باتیں کرتے ہو، یعلم، رب یہ جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور جو تمہارے سینوں کے اندر کھڑا ہوا ہے، ابھی زبان پہ بھی نہیں آیا، دماغ میں بھی نہیں آیا، رب اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔